أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 318 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وآتوا اور تم دو، الیتامى یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور تم نہ بدلو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک کے عوض، ولا تأکلوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو بے شک یہ، کان حوبا کبیرا بہت بڑا گناہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، یتیموں کا جو مال تمہارے قبضے میں ہے وہ یتیموں کے حوالے کر دو۔ نمبر 2، ان یتیموں کے اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو۔ نمبر 3، ان یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان یتیموں کا حصہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے خود استعمال مت کرو۔ نمبر 4، تمہارا یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ واقعہ کیا ہوا میں اس کو آگے بتاؤں گا۔ یہاں ایک بات ضمنی طور پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یتیموں کو ان کا مال دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یتیموں کے ولی ہوتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، نگران ہوتے تھے، سرپرست ہوتے تھے۔ یتیموں کو لوگ عام طور پر کفالت میں لیتے تھے جن کا باپ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کا حق ادا کرتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کے مال کی حفاظت اور نگرانی کرتے تھے۔ آج کل تو اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یتیموں کی کفالت آج تصور ختم ہو جائے۔ ایک کا دکا کوئی ہو جو ہے یتیم کی کفالت، یتیم کو اپنی کفالت میں لیتا ہو، اس مزاج کو پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ 2 انگلیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلائی، تھوڑا سا فاصلہ رکھا 2 انگلیوں کے درمیان میں، بتایا کہ میں اور وہ شخص جس نے اس دنیا کے اندر یتیم کی کفالت کی، جنت میں اتنے قریب رہیں گے، اتنے قریب رہیں گے۔ دل کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے یتیموں کی کفالت کرنے کا۔ لیکن جب یتیم کی کفالت کی جائے تو اس سلسلے میں اس بات کا بھرپور لحاظ رکھنا چاہیے جس کی تاکید اور جس کی تنبیہ قرآن مجید کی ان آیات میں کی گئی ہے۔ اس آیت میں بھی اور آگے بھی آیتیں آ رہی ہیں۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وآتوا الیتامى اموالهم، یتیموں کو ان کا مال دو، ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بنی غطفان نامی ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے ایک شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اس شخص کی پرورش میں ایک یتیم بچہ تھا جو اسی کا بھتیجا تھا، یعنی بھائی کے انتقال کے بعد اس نے اپنے بھتیجے کو اپنی کفالت میں لیا۔ وہ بچہ بالغ ہو گیا
تو اس نے اپنے چچا سے اپنا مال طلب کیا کہ چچا جان میرا مال دیجیے، میرے ابا نے وراثت میں جو چھوڑی ہے۔ چچا نے اس کا مال سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ چچا بھتیجے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، مقدمہ دائر کیا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ مال کی حفاظت کر سکیں، مال کو صحیح معنی میں خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں تو دے دو ان کو ان کا مال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنا ناپاک مال، پاک مال کو ناپاک مال میں سے تبدیل مت کرو، اچھے مال کو برے مال میں، ناقص مال میں تبدیل مت کرو۔ تو قرآن میں کی آیت جب نازل ہوئی تو قبیلہ بنی غطفان کے اس شخص نے جو سرپرست تھا، اس نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں، چونکہ اس کو انہ کان حوبا کبیرہ کہا گیا تھا۔ چنانچہ چچا نے اپنے بھتیجے کے حوالے اس کا پورا مال کر دیا۔ یہاں جو بات یہ کہی گئی، دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کے مال میں کچھ گڑبڑ بھی لوگ کرتے تھے بعض مرتبہ، وہ یہ کہ اپنا مال جو ہوتا تھا اچھا مال، یا یتیم کا جو اچھا مال ہوتا تھا اس کو اپنے برے مال سے، ناقص مال سے بدل لیا کرتے تھے۔ اس کی بکری اچھی ہے تو ہماری اپنی بکری جو ہے لاغیر کمزور ہے تو اس بکری کو اس بکری میں تبدیل کر لیتے تھے، عدل بدل کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ خیانت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ پاک کو ناپاک میں تبدیل مت کرو۔ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہے، حلال ہے، تمہاری محنت کی کمائی ہے، یہ تمہارا اپنا پاک مال ہے۔ اور یتیم کا جو مال ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو ناجائز طریقے سے لے کر اپنے مال میں داخل کر لوگے تو ظاہر بات ہے کہ کیا ہو جائے گا، یہ مال ناپاک کو پاک میں ملا دے رہے تم، حلال بھی کو بھی حرام بنانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے، ایسا مت کرو۔ یتیم کا مال یتیم کے لیے ہے، تمہارا مال تمہارے لیے ہے، اس کا مال ناجائز طریقے سے لے کر تم استعمال کرو گے تو وہ ناپاک ہوگا، تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کر استعمال مت کرو، ان کا مال ادھر کا مال ملا کے ناجائز طریقے سے ان کا مال بھی کھا رہے پی رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آگے تفصیلات اس کی آ رہی ہیں، اگر مالدار ہے تو کیا حکم ہے، غریب ہے تو کیا حکم ہے، اس کی اگلی 3-4 آیتوں کے اندر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اب بہرحال معلوم ہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص یتیم کو اپنی کفالت میں لے تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری طرح محتاط رہے مال کے استعمال کرنے کے سلسلے میں، اور یتیم جب بالغ ہو جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، تاخیر نہ کرے، جب اس کے اندر صلاحیت مال کے استعمال کی ہو جائے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ مزید وضاحت اگلی آیتوں میں اس کی وضاحت ہو رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔